پروگرام کے اس حصے میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ یہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے، اس میں بات ہوگی کچھ ملکی اس وقت جاری سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ سیاسی صورتحال کی جب بات ہوتی ہے تو معاشی صورتحال کی بات بھی ہوتی ہے۔ جب معاشی صورتحال کی بات ہوگی تو جناب کچھ سماجی مسائل کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ یہ سارے مسائل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ مسائل کا لفظ اس لیے استعمال کرنا پڑتا ہے کیونکہ جو اس وقت سیاسی معاملات ہیں اس میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، اب یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے یہ تو ایک بڑی طویل بحث ہے، لیکن یہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اور اس وقت جو سیاسی پارٹیز ہیں اس کے اندر کیا چل رہا ہے، جس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، اس سے واقعتاً کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے۔ ایک خبر نظر سے گزری ہے، وہ اس حوالے سے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے آپ نے سن رکھا ہوگا، اگر نہیں سن رکھا تو آپ کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ ایک عام انتخابات ہوتے ہیں جس میں ایم این اے ایم پی ایس منتخب ہوتے ہیں، ایوانوں تک پہنچتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے زیادہ اہم اور جو ضروری انتخاب ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے اندر انتخاب کا مرحلہ ہے۔ یہ جو جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، یہ صبح سے شام تک بیٹھ کے لیکچر دیتے ہیں، پریس کانفرنسز کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، یہ سارے لوگ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کی پارٹی کے اندر انتخابات کا کیا فارمولہ ہے اور وہ کب شروع ہوں گے یا کب اس کا انعقاد ہوتا ہے، تو شاید کسی کے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ تو اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ معاملات کو کس حد تک سمجھتے ہیں اور کس حد تک جمہوریت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ یہ تو ایک بہت چھوٹی سی بات ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے دیگر مسائل ہیں جس کے اوپر پروگرام میں آج گفتگو کریں گے۔ آج بڑے خاص مہمان اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ یہاں پر شریک گفتگو ہوں گے۔ ان کا تعارف آپ سے کرواؤں گا۔ جانی پہچانی شخصیت ہیں سیاست کے میدان میں، بہت دیر سے آپ سمجھ لیں کہ اترے ہوئے ہیں، معاملات کو سمجھتے بھی ہیں اور بڑے سینئر اور آپ سمجھ لیں کہ ایک سیزنل پولیٹیشین ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں جناب امان اللہ خان پراچا صاحب، چیئرمین ہیں پاکستان مسلم الائنس کے، اور ان سے آج کچھ سیاسی معاملات کے اوپر گفتگو ہوگی۔ امان اللہ صاحب بہت شکریہ، بڑی نوازش پروگرام میں ہمیں بہت شکریہ کے لیے۔ امان اللہ صاحب، گفتگو کا آغاز جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، صبح سے لے کے شام تک جمہوریت کے اوپر لیکچرز دیے جاتے ہیں، وہ سوشل میڈیا ہو، پریس کانفرنسز ہو، ٹی وی پروگرامز ہو، ہر جگہ خوب لیکچرز دیتے ہیں۔ لیکن ابھی ایک خبر جیسے جس کا میں نے تذکرہ کیا حکمراں جماعت کے حوالے سے کہ وزیر اعظم صاحب کو ایک نوٹس جاری کیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ پارٹی کے اندر جو انتخابات ہیں ذرا اس کے بارے میں بھی سوچیے، تو 1 سال کی جو وہ مہلت مانگی گئی ہے کیونکہ اندرونی معاملات کچھ شاید ایسا بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بگاڑ کا شکار ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، جمہوریت کی بات سب کرتے ہیں لیکن جو اس کی بنیاد ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ اس کو مضبوط کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کیسے دوہرا معیار ہے، کیسے پھر معاملات ٹھیک ہوں گے، اس کے اوپر چاہوں گا ذرا گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر بھائی بہت اچھی بات آپ نے کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بات کی ہے، یہ ایک ضروری جز ہے۔ جس وقت آپ پارٹی رجسٹر کراتے ہیں تو آپ کو چارٹر دینا پڑتا ہے کہ آپ اس کے انڈر میں رہ کر پارٹی کا الیکشن کرائیں گے، منشور میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں انٹر پارٹی الیکشن جو ہوتا ہے وہ ایک پہلے سے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بنایا جاتا ہے، فکسڈ میچ ہوتا ہے، فکس میچ ہوتا ہے۔ کوئی اس میں کسی کارکن کو کبھی چیئرمین بننے کی اجازت ہی نہیں ہوتی، جبکہ انٹر پارٹی الیکشن کے اندر ہوتا یہی ہے کہ آج کا چیئرمین کو ریزائن کر کے وہ ایک کارکن جو ہے اس کے خلاف کھڑا ہو کے وہ جیت جائے تو وہ پارٹی کا چیئرمین کرائے گا۔ ہمارے یہاں چونکہ موروثی سیاست کی بنیاد پڑ چکی ہے، آپ دیکھ لیں کسی بھی سیاسی جماعت کو، بڑی جو سیاسی جماعتیں دعویٰ کر رہی ہیں ان میں سب میں موروثی سیاست موجود ہے، یا اپنی من کے مرضی کے لوگوں کو جو پارٹی کا جو نوازے جاتے ہیں۔ بالکل، وہ دیکھیں آپ کہ وہ اپنی مرضی سے سیکرٹری جنرل آتا ہے، اپنی مرضی کے سینئر وائس چیئرمین، وائس پریزیڈنٹ، سیکرٹری جنرل، سیکرٹری اطلاعات اپنا لے کر آتے ہیں۔ تو یہ موروثی سیاست اور بادشاہت میں جو کوئی فرق نہیں، وہی پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، تحریک انصاف کو دیکھ لیں، نون لیگ کو دیکھ لیں، دیگر سیاسی جماعتوں کو دیکھ لیں، لیڈرشپ آپ کو چینج ہوتی نظر ہی نہیں آئے گی، وہی خاندانی ان کی لیڈرشپ چلی آ رہی ہے۔ اور ہم بڑی بدقسمتی جو ہے وہ یہ ہے کہ عوام جو ہے مسلسل ان سے بار بار ڈسے جا رہے ہیں۔
اور ان کو 75 سال کے اس پاکستان میں یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر نیچے سے گراس روٹ سے کوئی سیاست اوپر نہیں آ سکی یا گراس روٹ کے لوگوں کو حکومت نہیں مل سکی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے جو لوگ ہیں وہ جب ان کے کارکن بیٹھتے ہیں تو اپنی لیڈرشپ کے گیت گاتے ہیں. صحیح. اگر آپ لیڈرشپ کے گیت نہیں گائیں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ اس سیاسی جماعت میں نہیں رہ سکتے, کوئی کلیدی عہدے پہ نہیں رہیں گے. نہیں رہ سکتے. یہی بات ہے کہ جب درباری بیٹھتے تھے بادشاہوں کے سامنے تو وہ اپنے بادشاہ کے قصیدے قصیدے پڑھا کرتے ہیں. یہی قصیدے اب ان جمہوری پارٹیوں کا نام نہاد جمہوری پارٹیوں میں پڑھے جاتے ہیں. اسی لیے جو انتخابات بھی ہوتے ہیں وہ چمچوں کی سلیکشن ہوتی ہے, بلا مقابلہ صدر وہ چمچے آ جاتے ہیں. لیڈر کی اہم سے اہم ملک کی مسئلہ ہو یا پارٹی کا مسئلہ ہو وہ چیئرمین کی پریزیڈنٹ کی تعریف کرتے رہتے ہیں بڑی. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو جمہوری کلچر ہے پر اپنی سکا دنیا میں کہیں دیکھ لیں کہ وہ کسی عام کارکن کو بھی ملک کے صدر اور وزیر اعظم کے لیے کھڑا کر سکتے ہو سکتا ہے. پاکستان میں یہ کلچر ہی نہیں ہے. پاکستان کے اندر سردار, ملک, خان, بڑے بڑے پراڈوں پہ 400 کنارے گھروں میں رہنے والے یہ کیا جانے کہ غریب کے مسائل کیا ہیں. اصل تو جمہوریت کا مقصد یہ ہے کہ غریب آدمی کو گراس روٹ تک کو اختیارات دے دینی چاہیے. وہ دیے نہیں گئے جس کی وجہ, اور یہ اصل ہوتا ہے جمہوری پارٹی کا کام, جمہوری کلچر. جب آپ ود ان دا پارٹی انٹر پارٹی الیکشن ہی نہیں کراتے اور کراتے ہیں اور اپنی مرضی کے سلیکشن کرواتے ہیں تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان سے یا اس کے عوام سے مخلص ہیں؟ کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتے. مخلص وہی پارٹی ہو سکتی ہے, وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو بڑی ایمانداری کے ساتھ فیئر الیکشن کروائیں. اس کو اگر ہٹنا پڑتا تو وہ ہٹے. ٹھیک ہے. کہیں دیکھ لیں, امریکہ میں دیکھ لیں, ہمارے ساتھ بھارت دیکھ لیں, ہر جگہ ہے. چھوٹے سے اوپر آ جاتا ہے, اس کو موقع ملتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ملک میرا ہے, مالکی ہے. یہاں کہاں جو ریاست کی ذمہ داری ہیں, کبھی ریاست نے اپنی ذمہ داری پوری ہی نہیں کی. اگر ریاست کی ذمہ داری میں ہے ایجوکیشن دینا, آپ کے سامنے کورونا کے بہانے میں پورا کا پورا سالوں کے سال ضائع کر دیا تو ہماری نسل تباہ ہو گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے جو بچے جو بغیر پڑھے پروموٹ کر دیے گئے ہیں اگلی کلاسوں میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان سے آپ کیا رسول کریں گے؟ بچوں کا ذہن بدل گیا, اسکول جانے کو تیار نہیں ہے. 2, 2.5, 3 سال آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. یہ غلط, یہی کام میڈیکل دینا حکومت کا کام, ایجوکیشن دینا حکومت کا کام, روزگار دینا ریاست کا کام ہے, لا اینڈ آرڈر دینا ریاست کا کام ہے. کوئی بھی اہم چیز لے لیں وہ حکومت ریاست ذمہ دار نہیں ہے. بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کو جو کمانے والے لوگ ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, دکاندار ہیں, فیکٹری اونر ہیں, مل مالکان ہیں, کاروباری لوگ ہیں, چھوٹے بڑے ہیں, جو نوکری طبقہ والے بھی ہیں, وہ سب کا سب ٹیکس دیتے ہیں, اکٹھا ٹیکس دیتے ہیں. انہیں یقین ہے کہ ہمارا ٹیکس جو ہے وہ ایگزیکٹ جگہ پہ نہیں لگتا. انہی سے سوال جواب ہوتا ہے کہ آپ بھائی اگر میرا ایک چوکیدار ہے, میں اس کو مہینے کے 25,000 یا 20,000 مہینہ دیتا ہوں, شام کو میں گھر آؤں, میں وہ گیٹ مجھے نہ کھولے, کہو کہ کہاں سے آ رہے ہو, تو پاکستانی تاجروں کی, پاکستانی انڈسٹریلسٹ کی, پاکستانی جو نوکری پیشہ حضرات کی یہی پوزیشن ہے کہ ان سے پوچھ گچھ کون کر رہے ہیں جن کو وہ کما کے دے رہے ہیں. ریونیو کما کے آپ دے رہے ہیں, انڈسٹریلسٹ, دکاندار, زمیندار سب دے رہا ہے, اور سوال جواب کون کر رہا ہے؟ جو اس کا نوکر ہے, جو اس کے ریونیو سے پل پوچھ رہا ہے, اور وہ اس کی آپ عیاشی دیکھے, اس کا پروٹوکول دیکھے. اور ہمیں یہی کہا دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ ایسی جمہوریت آپ نے دیکھی ہو جہاں اتنے بڑے بڑے پروٹوکولز ہوں, تصور نہیں کیا جا سکتا, صدر کے, وزیر اعظم کے. یا اللہ, حیرانگی ہے کہ یار کیا ہمارا, ہم کب آئیں گے اوپر. ٹھیک ہے امان اللہ صاحب, فرمائیے. 3 سال کم و بیش ہو چکے ہیں, حکومت کو تشکیل بھی پا گئی, مرحلہ بھی طے پا گیا. مشکلات تو ہر دور میں رہتے ہیں, پاکستان میں شاید کوئی ایسا دور ہو جس میں مشکلات اور مصائب نہ ہو. جس سے بھی سوال کیا جاتا ہے وہ کہتا ہے جی ہمارے دور میں تو مسائل بہت سارے تھے, وہ دہشت گردی کا مسئلہ تھا, وہ دیگر مسائل تھے. اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا, ایسی صورتحال تو ہر دور میں رہی ہے. یہ حکومت جب آئی تھی آپ کے خیال میں کیا صورتحال بہتر تھی
کیونکہ کہا یہ جاتا ہے اپوزیشن ہمیشہ اس چیز کا تذکرہ کرتی ہے کہ نہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تھا، نہ روزانہ کی بنیاد پہ بم دھماکے ہو رہے تھے، نہ ڈرون حملوں کا مسئلہ تھا، اور نہ اس طرح کے دیگر مسائل تھے۔ جب صورتحال بہتر تھی اور آپ کے ہاتھ میں ملکی باغ ڈور دی گئی، اس کے بعد سے لے کے آج ان 3 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کی حیثیت سے، ایک تجزیہ کار کی حیثیت سے، ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے آپ معاملات کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ صورتحال کیسی نظر آ رہی ہے؟ میں چاہتا ہوں اس کے اوپر دیکھیے، آپ نے جو بات کی نا، آپ نے خود ہی کہا کہ جس وقت یہ حکومت آئی جی تو 3 سال پہلے آپ نے بالکل صحیح انالیسس کیا کہ نہ ان کو دہشت گردی کا معاملہ تھا، نہ ان کی فائنینشیل ریزرو ٹھیک ٹھاک بھرے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، 18 ارب ڈالر امپورٹ ایکسپورٹ ساری بیلنس تھی، لوگ خوشحال تھے، دہشت گردی نہیں تھی، ایسی سرحدوں پہ پوزیشن خراب نہیں تھی۔ آنے کے بعد کشمیر چلا گیا آپ کے ہاتھ سے، واقعی ایسا یہ ہوا ہے؟ تو آپ کے سامنے جب حکومت آئی تو سر پاکستان 72 سال کا تھا، اور 72 سال سے کشمیر ہمارے ڈسپیوٹیڈ ایریا، لیکن اس 3 سال میں وہ ڈسپیوٹیڈ ایریا انہوں نے 335 اور 35 سے ختم کر کے گیم انہوں نے سرنگا انہوں نے جو ہے وہاں پہ لہرا دیا۔ اور اسی طرح آپ کے پاس جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت بہتر تھی، لیکن اس 3 سالوں میں حکومت نے، موجودہ حکومت نے، سوائے بے روزگاری، مہنگائی اور دیگر مسائل کا پہاڑ کھڑے کر دیے، تو فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ سوائے سیاسی دشمناگی میں ایک دوسرے کو پکڑنے کے علاوہ اور مختلف جھوٹے سچے مقدمے بنانے کے علاوہ کوئی ریکوری تو ہوئی نہیں۔ آپ کہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جو پچھلے حکمران تھے انہوں نے پاکستانیوں کے لیے بہت اچھا کیا، انہوں نے ورس کیا، لیکن انہوں نے اس سے بھی ورس کیا، یعنی یہ کنٹینویشن ہی رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے بتا دیجئے کہ تینوں بڑی جماعتیں ایک دوسروں کو گالی گلوچ دینے کے علاوہ، ایک دوسرے کو برا بھلا کرنے کے علاوہ کیا عوام کو کوئی بات کرتا ہے؟ دنیا میں تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں، ہر دور میں گری ہیں اور یہاں بڑھ رہی ہیں، ہر دور میں آپ دیکھیں، بجلی کی قیمتیں ہر دور میں گر رہی ہیں، لوگوں کے ان کو اپنی عوام کا خیال ہوتا ہے، یہاں قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، یہاں کہا جاتا ہے، اور جان بوجھ کے ایک سسٹم بنا دیا کہ بھائی آج اوگرا نے 9 روپے بڑھانے کے لیے لکھ دیا، وزیر اعظم نے رجیکٹ کر کے 4 روپے کر دیا۔ یہ آپ ہمیں عوام کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ آپ ہم تو 10 انہوں نے تو کہا تھا 9 روپے بڑھانے کے لیے، انہوں نے 4 بڑھائے۔ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اب آپ کو خود نکلنا ہوگا، میدان میں آنا ہوگا۔ اگر آپ لوگ عام آدمی اب انتخاب نہیں لڑے گا، ان کا مقابلہ نہیں کرے گا، تو آپ یقین کریں کہ آنے والی نسلیں بالکل غیر محفوظ ہیں۔ کہاں سے لائیں لوگ، یہ تو بتائیے۔ یہ جو اسٹیٹس کو ہے، یہ جو اسٹیٹس کو توڑنے کے لیے کیسے توڑا نا، ترکی نے توڑا، بھارت نے توڑا، آپ بھی توڑے نا، افغانستان میں بھی، ایران میں توڑا، آج ان کا نام و نشان مٹا دے۔ یہ تو سلسلہ جو ہے ظلم ستم جو ہے یہ شروع سے جاری ہے، ٹھیک ہے، جس کی آپ کے امام حسین علی مقام نے یہ قربانی دی نا، عاشور کے مہینے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اسی کی بات کروں گا۔ تو آپ کا سلسلہ تو ہے نا، آپ حق کے سامنے حق بات کھڑا کریں، حق بات کریں، بے شک جان چلی جائے، لیکن آپ بنیاد تو بنیاد دیں گے نا۔ بالکل صحیح۔ قائد اعظم کا پاکستان یہ تو نہیں ہے، یہ کس کا پاکستان ہے؟ یہ ان کا اپنا بنایا ہوا پاکستان ہے، جہاں تو کوئی جمہوری قدریں نہیں ہے، یہاں کوئی انسانی حقوق کی پاسداری نہیں ہے، یا کس کی حکمرانی ہے؟ یہاں خربوں کیا ان کی بگلے دیکھیں، ان کی کوٹھیاں دیکھیں، ان کے رہائش کا طریقہ دیکھیں، ان کا کھانے کا طریقہ دیکھ لیں، آپ بلیو کریں، آپ شرما جائیں گے۔ وہ ملک جس کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ عوام جو ہے روزانہ بھوکے سوتے ہیں، 2.5 کروڑ بچے اسکولوں میں نہیں جاتے، پینے کا پانی نہیں ہے، جس جگہوں پہ کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں بچوں کو پیروں میں چپل نہیں، اسکول کی بات چھوڑیں، بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، وہاں جانور اور انسان ساتھ مل کر پانی پی رہا ہے۔ ایسے میں آپ کو یہ جائز ہے کہ وہاں کا حکمران اچھے کپڑے پہنے، اچھی اچھی گاڑیوں میں جائے، ہیلی کاپٹر میں سفر کرے، اور گھر میں وہ جو کھانا پکتا ہے، بلیو کریں کیا لوگ جو ہے نا وہ جو دوبارے مغلیہ تھے اس کو بھول گئے، ایسا کھانے بنتے ہیں ایران، اور کیا کیا چیزیں، اور
ایک غریب ملک کا ہمارا ایک وہ وزیر اعظم بھی تھا جو شہید ہوا تو اس کے جب کپڑا اتارے گئے بنیان میں چھید تھے. ایسے لوگ بھی تھے جو کہتے تھے کہ ہم میری عوام میری رعایا غریب ہے تو میں چارپائی ان کے پاس نہیں، میں نہیں سوؤں گا. آپ کو بھی تو قائد اعظم کا اور لیاقت علی خان کی شہادتیں بھول گئی ہیں. جس وقت جس ملک کو جس لیے ہم نے حاصل کیا تھا اس سے آپ ہٹ گئے. ہم تو اس بات سے آج ہٹ گئے کہ اگر دیکھیں سارے نظام آپ نے اپلائے، ٹھیک ہے، آپ نے سوشلزم اپلایا، روٹی کپڑا مکان کچھ نہیں ملا. سیکولرزم آپ نے کہا آپ کو کچھ نہیں ملا، آپ ٹکرائے نا ہر قسم سے. آپ کے پاس یہ جو مینار پاکستان کا واقعہ ہوا، یہ کیا ہوا؟ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. آج ہماری یہاں ہر روز آپ کو آئے دن ہر روز ہماری ہوا کی بیٹی کے ساتھ جو پاکستان میں ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہو رہا ہے. ایسا ہی اگر یہاں اب شرعی قانون 4 قانون نافذ کر دیں شرعی، باقی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، آپ یہ جو بڑے دعوے دار بنتے ہیں لبرلزم کے، ان سے کہیں کہ سارے نظام دیکھ لیے. 4 پوائنٹ اسلامی نظام کا جس کی بنیاد پاکستان کو بنانے کی تھی، بھارت سے علیحدہ ہونے کی. ایک کر دیں، سود کا نظام ختم کر دیں. اس میں اللہ پاک نے خود کہا ہے کہ جو آدمی سود کا کام کرے گا، جو لین دین کرے گا، اس نے مجھ سے اور میرے رسول سے جنگ کا اعلان کیا. جنگ کا اعلان کیا. کیا آپ اللہ سے لڑ سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، ممکن ہی نہیں. لیکن اگر آپ یہ نظام ختم کر دیں، آپ دیکھیے کہ برکت آتی ہے نہیں آتی. آپ چور کے ہاتھ کاٹ دیں، دیکھتے ہیں چوری اور کرپشن ہوتی ہے کہ نہیں. آپ قاتل کو سر عام اسلامی شریعت کے مطابق اس کا سر کاٹیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے. یعنی یہ 3 باتیں تو کنفرم ہے نا. اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح رات کو کوئی بچی گزر جائے اس کو کوئی چھیڑ سکتا ہے. زانی کو پیسے کون دے؟ زانی کو سنسار کھلے عام جو ہے سنسار کریں. آپ دیکھیے گا کہ آپ اس ملک کے اندر ایسی پروردگار کی مہربانی ہوگی. میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں امان اللہ صاحب، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر پیسے کہاں سے لائیں گے؟ ان کو کیسے خوش کریں گے؟ وہاں پر تو ہو ہی رہا ہے کہ عہدے اور پوسٹنگ ان کی وجہ سے ہو رہی ہے. آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، یہ جو اور ایف اے ٹی ایف جو آپ کے اوپر انہوں نے تلوار لٹکی ہے، اور یہ بین الاقوامی سازش ہے. اس کا ایجنڈا بہت پہلے بن گیا تھا دوسری جنگ عظیم میں. اس کی طرف رواں دواں ہے یہ سلسلہ. پاکستان ایف اے ٹی ایف میں پہلے بھی تھا، گریٹ لسٹوں میں رہا ہے. کیا ضرورت ہے کہ آپ نے اپنے ملک پہ اتنے زیادہ لوگوں کو آپ نے تکلیفیں دیں، پریشانیاں دیں اور ان کے اوپر اتنی پابندیاں لگا رہے ہیں، لیکن آپ کے معاشی حالات تو درست نہیں ہو رہے. آپ کی مہنگائی اور بے روزگاری تاڑ بتوڑ لوگوں کے اوپر حملے کر رہی ہے، اور لوگ بالکل غریب سے غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ اپنی معیشت پہ بھروسہ کریں. آپ کے پاس کیا چیز نہیں ہے؟ کون سی معدنیات؟ دیکھیں معدنیات آپ کے پاس بولے. یہ تو میں امان اللہ صاحب اب میں گیس آپ کے پاس نہیں. دیکھیں وہ مجھے کتاب میں پڑھایا تھا انہوں نے معاشرتی علوم کی کہ جناب آپ کے پاس 700 سال کی گیس ہے، یہ 60 سال میں آپ کے پاس گیس ختم ہو گئی. اب میں بات پہ کیسے یقین کروں؟ مجھے بتائیے. یقین کرے کہ دنیا میں کسی ملک میں ایسا نہیں ہے کوئی پائپ کھولو اور گیس آ رہی ہے. لوگوں کے یہاں نہیں ہے. یہ بات میں بتاتا ہوں. سر آپ جو ملک گیس پیدا کرتے ہیں نا، وہ بھی انہوں نے اس کو کنورٹ کیا ایل پی جی میں. گاڑیوں کے اندر آپ گاڑیوں میں استعمال کر رہے ہیں، گھروں میں استعمال کر، انڈسٹری میں استعمال کرتے اور ایل این جی وغیرہ استعمال کرتے سلنڈروں میں. یہ تو بات بنتی ہے، لیکن یہ کیا گلی گلی کے اندر اپنے گیسوں کو گاڑیوں میں ڈال کے آپ نے اپنا ذخیرہ خود برباد کیا. ابھی بھی بے پناہ گیس ہے. پیٹرول 35-40% آپ کی ریکوائرمنٹ کا آپ اپنے خود نکال سکتے یہاں موجود ہے. آپ نے آف شور پہ کوئی آئل ڈرلنگ نہیں کی، کریے، آپ کو 100% پیٹرول آئے گا. سولر انرجی دنیا میں سولر پہ ہر جگہ پہ کام ہو رہا ہے. پاکستان ابھی بھی کتنا پیچھے ہے. جن گھروں میں لوگ سولر لگا رہے ہیں تو بجلی پیدا فرق پڑ رہا ہے نا. نہیں امان اللہ صاحب، یہاں تو لوگ 2 وقت کی روٹی سے بھی محروم کر دیے گئے. وہاں پر یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں پلانٹ لگانے کی، ڈرلنگ کے لیے یونٹ لگائے جائیں، ایکسپلوریشن کے اوپر کام ہو، ممکن کیسے ہوگا؟ کیونکہ سیاستدانوں کی یہ معذرت کے ساتھ مجھے معاف کیجیے گا کہ یہ جو بیٹھ کے سر ان کو تو گالیاں دینا چاہیے. یہ جو بیانات دے رہے ہیں ان کو میں کہتا ہوں ان سیاستدانوں کو جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، ان کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ملک کے 22 کروڑ عوام ان کو دیکھ رہے ہیں. ملک کے عوام کا 22 کروڑ عوام کا بیڑا غرق ان سیاستدانوں نے کیا ہے. یہ زندہ باد مرد آباد کرتے کرتے یہاں اس حال تک انہوں نے پہنچایا ہے. ان سیاستدانوں کو جن کو اب بار بار پاکستان کے عوام نے آزمایا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار پاکستانی عوام ہے.
کہ بار بار اب ایک بل سے بار بار ڈسے جا رہے ہیں. مومن کے بارے میں حکم ہے کہ وہ ایک بل سے ایک بار ڈسا جائے گا. اس کا مطلب یہ تو مومن ہی نہیں ہے. مومن ہی نہیں ہے. آپ خود دیکھ رہے ہیں نا. بالکل ایسا تو آپ کے پاس کیا دیکھیں, آپ کو میں 4-5 چھوٹی چھوٹی باتیں آپ پکڑ لیں. ضرور بتائیے. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک سے جب واپس آتے ہیں نا تو اس کے اوپر گفتگو جاری رہے گی. امان اللہ صاحب چند چیزوں کی انہوں نے نشاندہی کی, بڑی اہم باتیں ہیں اس کے اوپر اگر عمل ہو تو یقیناً صورتحال میں بہتری آ سکتی ہے. لیکن یہ سب کچھ ہوگا کیسے ممکن, یہ جاننا ضروری ہے. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو یہ گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان امان اللہ خان پراچا صاحب تشریف فرمائے, سینئر سیاستدان. معاملات کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے جو ہمارے سامنے ہے, ان حالات میں بہتری کیسے لائی جائے, یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. ہر پاکستانی یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ یہ جو حالات کے جو ذمہ دار لوگ ہیں, پہلے تو یہ کہ اس کا تعین کیا جائے گا کبھی, ان کو سزائیں دی جائیں گی, کیونکہ یہ جو اس وقت موجودہ حکمران حکومت ہے وفاق میں, انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے ان کو نہ صرف پکڑا جائے گا, کٹہرے میں انصاف کے لے کر آئیں گے اور ان کو سزائیں بھی دلوائیں گے. کیا واقعتاً ایسا ہوا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے جو موضوع گفتگو تھا اس حوالے سے بھی بات کرنا ضروری ہے. آپ نے 5 چیزوں کی نشاندہی کی, میں چاہوں گا پہلے اس کے اوپر بات کر جائے. جی جو بریک سے جانے سے پہلے جو ہماری گفتگو جاری تھی اس میں ہم یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں تمام بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس 4 موسم ہیں, معدنیات ہیں, گیس ہے, پیٹرول بھرا ہوا ہے, سونے کے ذخائر موجود ہیں, کرومائٹ کے پہاڑ بھرے ہوئے ہیں معدنیات سے. بدقسمتی کیا ہے کہ جو لوگ ہمارے پاس اس پہ ورک کرنے والے ہیں, کام کرنے والے ہیں, وہ عالمی جو ہمارے عالمی بدماش ہیں ان کے کہنے پہ چلتے ہیں. اور یہاں حکومتیں بھی ان عالمی بدماشوں کی مرضی سے بدلتی ہیں. یہاں ہمارے جو لیڈر بنتے ہیں ان عالمی بدماشوں کی وجہ سے بنتے ہیں. پاکستانی عوام نہیں بدلتے ہوتے. پاکستانی عوام اگر یہ خالی ہا ہو زندہ باد مرد آباد یہی میں لگے ہوئے ہیں, ایک بھیڑ بکریوں کی طرح ہا ہو کرتے پھر رہے ہیں. جس دن پاکستانی عوام ایک انقلاب کی طرح, ایران کی طرح اور ترکی کی طرح اور بھارت کی طرح, میں مثال دیتا ہوں, بھلے بھارت ہمارا دشمن ہو لیکن عوامی نمائندگی ہے. آپ کے پاس عوامی نمائندگی نہیں ہے, آپ کی ڈوریں کہیں اور ہل رہی ہیں. آپ کے اوپر جو نمائندے آ کے بٹھا دی جاتے ہیں وہ کہیں اور سے بٹھائے جاتے ہیں. جس ملک کا وزیر خزانہ, جس ملک کا گورنر اسٹیٹ بینک وہ IMF اور ورلڈ بینک سے کی مرضی سے بنتا ہو, آپ کی پالیسی بنائے گا, وہ ان کا ملازم ہے. گورنر کہہ رہا ہے کہ مجھے تو تنخواہ تم سے میں نہیں لے رہا, تو پھر آپ کو کیا فائدہ؟ آپ بتائیں, آپ محکوم ہیں یا آپ آزاد ہیں؟ کیا فائدہ ہوا بھارت سے؟ ہم اس بنیاد پہ آپ علیحدہ ہوئے تھے, ہم اس بات پہ علیحدہ ہوئے تھے کہ ہم اس ملک کے اندر قرآن و سنہ کا ایک قانون لے کر آئیں گے. اور ہمارے پاس تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کوئی آئین وائن بنانے کی, بنا بنایا اللہ کا کلام ہے. 4 باتیں میں نے کہا امپلیمنٹ کر دیے. دیکھیے کیسے خوشحالی نہیں آتی, کیسے لا اینڈ آرڈر سچویشن صحیح نہیں ہوتا. یہاں دیکھیے آپ کے اسرائیل میں کوئی تیل نہیں تھا, انہوں نے ریگستان میں ہریالی کر دی. آج اسرائیل سے اجناس ایکسپورٹ ہو رہا ہے. سعودی عرب میں بھی آپ دیکھو ہمارا انہوں نے سمندری پانی لے کے اس کو میٹھا کیا, آپ نے وہاں بڑے بڑے پلانٹ لگا لیے اس کا. اسی طرح پاکستان کا سمندر پہ آپ پانی لیں نا, کراچی کو کتنے پانی کی تکلیف ہے, پانی ہے لگائے نا, آپ کیوں لگاتے؟ اگر آپ ڈیسیلینیشن پلانٹ لگا دیں تو نہ صرف پاور بجلی پیدا ہوتی ہے, میٹھا پانی ملتا ہے, 22 بائی پروڈکٹ ہیں جو آپ کو ڈیسیلینیشن پلانٹ لگانے سے ملتے ہیں. بالکل ایسے ہی. یہاں دیکھیں کہ کتنی کراچی سے آپ نکلیں اور یہاں سے پشاور تک چلے جائیں, رائٹ اور لیفٹ کئی جگہ آپ کی لاکھوں ایکڑ زمین آپ کی بنجر پڑی ہے. آپ 25-25, 30-30 ایکڑ ہاریوں کو دے دیں, ان ہاریوں کو ان کو ذمہ داری لگائے, اور آپ ان کو بیج مفت دیں, کھاد ان کو مفت دیں, ان کو جو ہے نا سولر پمپ لگا کے دیں, ٹریکٹر دیں, اور ان کو یہ کہیں کہ بھائی 2 سال میں اگر تم نے زمین کو آباد کیا تو زمین آپ کی. ٹھیک ہے. اب اس میں گورنمنٹ کی باقاعدہ پالیسی ہو, منسٹری آف ایگریکلچر کی, کہ جناب
50 एकड़ के या 5,000 एकड़ पे गंदम होगी, 10,000 एकड़ पे गन्ना होगा, 20,000 एकड़ पे दालें चावल उगेंगे, इस तकसीम किया जाए। और उसके बाद जब आप उसको फीड करेंगे, यही चीज़ चाइना में हुई, यही चीज़ अमेरिका जैसे मुल्क में हुई, ऑस्ट्रेलिया में लोग उन्होंने करके देखा। और जनास वाफर मकदार में जब आप हारी को मालिक बनाएंगे और जब उसको आप ये चीज़ें दे दें, खाद दे दें, सोलर पंप लगा के दे दें, उसको ट्रैक्टर दे दें, बीज दे दें, और उसको इंसेंटिव हो के आप इसके मालिक बनने वाले हैं, जब अजनास भारी मकदार में पैदा होगा, मार्केटों में आएगा, तो कीमत खुद गिरेगी, लोगों को रिलीफ मिलेगा, बल्कि आप अरबों डॉलर आप कमा सकते हैं एक्सपोर्ट में। हमारे सोने के ज़ख़ायरों को ज़ाया कर दिया गया। हमने मादनियाँ, बड़ी बदकिस्मती स्टेनलेस स्टील है, उसमें अगर आप क्रोमाइट को मिक्स करें तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है आम लोहे में। हम क्रोमाइट को, रॉ क्रोमाइट को एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वहाँ से स्टेनलेस स्टील यहाँ अरबों 4-5 अरब डॉलर का हमारा सालाना कापर और इसकी इंपोर्ट होती है, जो हमारे पास ज़ख़ायर मौजूद हैं, लेकिन हमें एक्सप्लोर नहीं करने दिया जाता। हमें ऑयल की ड्रिलिंग से रोका जाता है, हमें गैस की ड्रिलिंग से रोका जाता है। हमारे पर मनसूबाबंदी के तहत बाहर के ममालिक का राज है। अभी अब साथ में अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, आप वक्त देखिएगा, साबित करेगा इस बात को कि भारत और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो आपके सामने इस पर खैर अभी मैं इससे टॉपिक से हटना नहीं चाहता, इस पर भी अगर बात कर ली जाती पता चले कि क्या हो रहा है। लेकिन पाकिस्तानियों को जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, क्योंकि वजह ही है सर जो आपने कहा ना कि यहाँ पर मरूसी सियासत ख़त्म होने को नहीं आ रही, यहाँ बादशाहत का सिस्टम है। इसको बदलने के लिए आम आदमी को शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। आम आदमी शिकायत न करे, बल्कि किसी लीडरशिप के पीछे खड़ा हो, निकले। यही सवाल भी यही है, सवाल पूछना भी यही जा रहा था आपसे कि जब ये हुकूमत आई, इमरान खान साहब ने नारा लगाया, उन्होंने इन सारी चीज़ों की निशानदेही की, लोग बाहर निकले, वोट भी दिया, सपोर्ट भी किया, सब कुछ हुआ, नतीजा वही सिफर। अब भी बताइए कि अब लोग क्या करें, इसके बाद और क्या किया जा सकता है? अगर आप ये कहते हैं कि पुरतशद्दुद रास्ता इख्तियार किया जाए, तो वो अब लोग उसके मुतामिल नहीं हो सकते। उसकी वजह ये है कि आप यकीन करें कि लोगों के पास इस वक्त खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। कैसे ये ज़रा फरमाइए। बिल्कुल सही कहा आपने, 2 वक्त की रोटी भी नहीं है खाने के लिए। बच्चियां घरों में बैठी हैं, 5-5 बच्चियां, उनके हाथ पीले करने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं बिल्कुल 100% आपसे इत्तफाक करता हूँ। लेकिन देखें ना, एक तजुर्बा किया आपने जी, अब तजुर्बा एक, और उसके पीछे भी दूसरे एलिमेंट्स थे जिनको वजह से इस हुकूमत को लाया गया। आप नहीं कह सकते कि 100% प्योर इलेक्शन था ये। अब और नहीं, मैं इस पर इत्तफाक करता हूँ कि आपने फरमाया कि कुछ पुरतशद्दुद तरीके से एहतजाज किया जाए। हाँ, लोग ये तो कर सकते हैं ना, घरों से बाहर निकलें जी, अपना राइट लेने के लिए सड़कों के ऊपर रहें, सड़कों के ऊपर रहें। काम कारोबार उस वक्त तक बंद रखा जाए जब तक कि सही हुक्मरानी उसकी ना आ जाए, अवाम की ना आ जाए। देखिए, अगर जमहूरियत के मायने ये हैं कि अवाम की हुक्मरानी हो, यहाँ तो जमहूरियत का मायने है हुक्मरान की नहीं, वो नहीं मॉरिशियस सियासतदानों की, मॉरिशी खानदानों की है। जिन लोगों की औलादें बाहर पढ़ रही हैं, उनके औलादें बाहर हैं, जिनके घर बाहर हैं, खरबों अरबों डॉलर के उनके असासे बाहर हैं, उन्हीं को हम वोट दे रहे हैं। कौन सा एक सियासतदान बता दें, कौन से एक हुक्मरान बना दें मौजूदा समेत, जिनके सबके असासे और डोरें बाहर ना हिलती हैं, जिनके पैसे और औलादें बाहर ना हो? मेरी नॉलेज में कम से कम नहीं। जब नहीं है तो फिर आवाम को सोचना चाहिए कि अपने ही जैसे लोग जो लोग हमारी भाषा नहीं बोलते, जो हमारी ज़बान नहीं बोलते, जिसको पता नहीं है हमारे मसाइल क्या हैं, जो बस पे चढ़ के जाता है उसको पता है, जो लाइनों पे खड़े होकर बिजली के बिल, गैस के बिल देता है, जिसका बिजली काट दी जाती है, उसका बिल ज़्यादा आया हुआ है, उसको पता है मेरा तो एक बल्ब जल रहा था, मेरी 20,000 का बिल कैसे आया, तो उसकी बिजली को पहले काटता है, उसका राइट ही नहीं है। अच्छा अमान साहब, एक चीज़ की ज़रा निशानदेही फरमाइएगा। अब सूरत हाल ये है कि हर गुजरते वक्त में लोग ये सोचने पर मजबूर हैं, जैसे अभी आपने कहा कि क्यों वोट दे रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि जनाब आज जो दौर है, जो आज जो हालात पैदा किए गए हैं, उससे बेहतर तो वो वाला दौर था, और अगर उस दौर में थे तो सोचते थे कि उससे बेहतर तो उससे पहले वाला दौर था। और किसी ने मुझे एक बात काफ़ी अर्से पहले कही थी कि हर गुजरते वक्त के साथ आप ये बात हमेशा याद करेंगे कि जो आज अब जिनको उस वक्त आप तनकीद का निशाना बनाते थे, आप कहते हैं ना, उनकी गालियाँ निकाला करते थे,
وہ آپ کو بہتر نظر آنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ صورتحال اس نیچ تک پہنچ چکی ہے کہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ آپ کو جو پچھلے والے تھے وہ زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر لامحالہ آپ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ دوبارہ آئیں گے تو ہم انہیں کو ووٹ دے دیں گے, اور صورتحال ایسے ہی آگے بڑھ رہی ہے. اب بالکل آپ نے ٹھیک کہا, یہ سوچ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, سوچ یہ ہونا چاہیے کہ جن کو بار بار آپ نے آزما لیا اب اس کو آپ ریجیکٹ کر دیں. یعنی اگر اس کو آزمایا اور وہ ناکام نکلیا, آپ نے اس کو ریجیکٹ کیا, دوسرا لے آئے. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے, اس نے کچھ پرفارم نہیں کی, اس کو ریجیکٹ کر دیا. اب یہ پرفارم نہیں کر رہے, اس کو بھی ریجیکٹ کر دیں. یا تو وہ بیٹھے ہوئے جو مشرف کے ساتھ اس سے پہلے بھی تھے کسی پارٹی میں, مشرف کے ساتھ بھی تھے, کاف لیگ کے ساتھ ہوئے, پھر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئے, پھر نون لیگ کے ساتھ ہوئے, آج تحریک انصاف کے ساتھ. بالکل بڑی ہماری اور پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی بدقسمتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے پارٹیاں بدل کے وہی چہرے. اور آپ دیکھیں کہ بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہی لوگ آ کے پچھلیوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ وہ خود اس کے اندر حکمرانی میں شامل تھے. 80% لوگ اس وقت وہ لوگ ہیں جو پچھلے حکومتوں میں موجود تھے, اور باقی 20% امپورٹڈ لوگ ہیں. یہاں پہ جو 52 آدمیوں کی حکومت اور مشیری ٹیم ہے, اس میں میرے خیال سے 26-27 لوگ امپورٹڈ ہیں جن کے پاس برٹش اور امریکن پاسپورٹ ہے. وہ ہمارے پہ حکمرانی کر رہے ہیں, وہ ہم سے کیسے آنیسٹ ہوں گے؟ انہوں نے ان کا اوتھ لے رکھا, امریکہ برطانیہ کا حلف لے رکھا ہے, تو ہمارا کیسے اوتھ لے گا؟ یہ لوگوں کو سوچنے کا کام ہے کہ جب ان 2 کو ریجیکٹ کیا, تیسرے کو ریجیکٹ کرو, ایک اللہ پاک کرے گا, کوئی نکلے گا. لیکن آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ایسی سیاسی جماعتیں جن کو بار بار آزما لیا گیا ہے, کسی بھی کوئی ایسی جماعت اس وقت پاکستان میں نہیں رہی ہے جس نے ڈائریکٹلی بل واسطہ بلا واسطہ حکومت میں وہ شرکت نہ کی ہو. انہوں نے کسی نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا. ڈیلیور کرنے کے لیے ضرورت ہے, اس بات کی آ گئی ہے کہ گراس روٹ سے آپ لے آئیں, عوام کو موقع دیں الیکٹ ہونے کا. اس کی سلیکشن کے اندر آپ جو ہے نا سلیکشن کرنے میں نہ آئیں. عواموں کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ سلیکشن کہیں اور سے ہوتی ہے. جب یہ دماغ میں بیٹھ گیا تو پھر اس کے لیے ضروری ہے, عوام کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ووٹ کی حفاظت کے لیے وہ باہر نکلے, اپنے حقوق کے لیے لڑیں, اپنے بچوں کے لیے لڑیں, اس ملک کے لیے لڑیں. یہ ملک ہمارا ہے, اس ملک کی حفاظت کرنا بھی ہمارا فرض ہے. جب ہم اس ملک کی مالکی پکڑیں گے تو آپ ڈیفینیٹلی 100% آپ جو ہے دیکھیے گا کہ آپ کو لگے گا, لیکن ہمیں ملکیت نہیں دی گئی, ہمیں ملکیت سے یعنی بے دخل کر دیا گیا. آپ مالک نہیں ہیں, نہ زمین کا مالک ہے, نہ اس چیز کا مالک ہے. جب چاہے حکمران آپ کی دھجیاں اڑا دے, جب چاہے آپ کو جیل بھیج دے. مرغی چور جیلوں میں, اربوں کا چور باہر گھوم رہا ہے, مزے کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. خربوں لوٹا جا رہا ہے, آج بھی لوٹا جا رہا ہے, اس سے پہلے بھی لوٹا گیا ہے. تو عوام لوگ, میں ذمہ دار ٹھہراؤں گا 22 کے 22 کروڑ لوگوں کو جو آج رو رہے ہیں. ان کو میں سمجھتا ہوں ڈائریکٹ گالیاں پڑنا چاہیے. تم ذمہ دار ہو, میں اپنے آپ کو گالی خود دوں گا کہ میں ذمہ دار ہوں. میری بھی جتنی ہمت ہے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. میں لوگوں کو جگانے کی ترغیب دیتا ہوں کہ اٹھو, میرا کام ہے. میں نے آپ کو اپنا میسج پہنچایا ہے کہ آپ آئیں, ہم سب آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے, ہم سب چلیں گے. بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی کے بغیر یہ ممکن ہو سکے گا, کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ اب جو ووٹنگ کا ہی طریقہ کار ہے جس کو آپ اپنی بنیاد سمجھتے ہیں کہ جو پہلا مرحلہ ہے کسی بھی جمہوری حکومت کے منتخب ہونے کا, اس کے اوپر کوئی تیار نہیں ہے کہ اگر اس کے طریقہ کار میں شفافیت لے کر آئیں یا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی پوری دنیا میں رائج انسان ہے, اگر اس کے ذریعے اگر معاملے میں شفافیت پیدا ہو جائے. اب یہاں پر بھی ٹکراؤ کی کیفیت ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے کیا یہ سمجھا جائے کہ شفافیت آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے یا آپ کو سوٹ نہیں کرتی. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو دیکھ لیجئے, حکمراں جماعت اگر کوئی اچھا کام کبھی کرنے چاہتی ہے تو وہ بھی تنازع کا شکار ہو جاتا ہے. یہ کیوں ہے؟ کیا یہ قومی مزاج بن چکا ہے؟ دیکھیں بالکل ٹھیک کہا آپ نے. لوگوں کو پتہ ہے الیکشن والے دن قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے 5 کروڑ روپے کی ضرورت پڑتی ہے. 500 600 700 آپ کو اپنے پولنگ ایجنٹ بٹھانے ہیں اندر اور باہر, گاڑیاں چاہیے, ٹینٹ اور کیمپ لگانے. اگر الیکٹرانک پولنگ مشینز آ جاتی ہیں تو اس میں کم از کم ان چیزوں کا خاتمہ ہوگا. ڈائریکٹ یہ اس جو خوف ہے اپوزیشن کو یا دوسری سیاسی جماعتوں کو کہ یار ایک بھی جس طرح BRT کی مشینیں کچھ وقت کے لیے بند کر کے ریگنگ ہو گئی, اس میں بھی ایسا نہ ہو جائے. اس خدشے کو دور کرنے کے لیے نیوٹرل الیکشن کمیشن ہونا چاہیے اور ایسے لوگوں کو نامزد کیا جائے جس کو حکومت یا اپوزیشن نامزد نہ کرے. اس کا نظام بھی ڈائریکٹ یا تو سپریم کورٹ کرے یا جو اس کا ڈائریکٹ وہ لوگ اپائنٹ ہوں جو گورنمنٹ کے
अंडर में नहीं होना चाहिए। जब आप सरबराह के अंडर में होंगे, हुकूमती अंडर में होंगे, तो काम वही करेंगे। आपका नौकर काम जो करेगा वो आपकी मर्जी का बगैर नहीं कर सकता। ये एक सिनेरियो बन चुका है। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए वो बिल्कुल न्यूट्रल अदारा होना चाहिए, उस पर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। जब उसको आप आज़ाद कर देंगे और वो इंडिपेंडेंट होगा, उसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद होगा, उसके मेंबर आज़ाद होंगे और वो किसी भी सियासी जमात के अंडर में नहीं होगा। अभी आज़ाद है, फी ज़माना नजर आता है क्योंकि हुक्मरान जमात को नोटिस भेज दिया, सिटिंग वो नोटिस वगैरह चीज़ें भेजी जा रही हैं। लेकिन आप देखें ना, अगर होता तो इस वक्त फॉरेन फंडिंग केस का मुकदमा आ जाता ना, क्यों नहीं आया? फॉरेन फंडिंग केस तो एक सामने है। अगर मेरी जमात बाहर से फंड ले ले, मैं गरीब जमात हूँ, मैं एक छोटी जमात हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मैं कितने दिन सस्टेन करता हूँ। दूसरे दिन मेरी पार्टी, इसको बुनियाद बनाकर आप कह रहे हैं। आपको सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सच बात कहनी चाहिए। पावर या ताकत, पावर उनके जो हुक्मरानी में बैठे हुए हैं, यहाँ हम जैसी जमातें इसलिए खड़ी हुई हैं कि मुकाबला करने के लिए खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि अगर हम भी हट जाएं और हम भी दिल बर्दाश्ता होकर घरों में बैठ जाएं कि यहाँ तो सिस्टम ऐसा है, तो फिर पाकिस्तान का वाली वारिस कौन होगा? ठीक है, हमें निकलना है ना यार, हमें जद्दोजहद करनी है। मैं आवाम से कहता हूँ कि जद्दोजहद में शामिल हों, हम ना सही, कोई सही ये नहीं। ठीक है, जो जिनको आपने आजमाया इनको ना अब वक्त क्योंकि कम है, मामला बहुत सारे हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू है, इसमें बहुत सारे और सवालात हैं जो आपसे इंशाल्लाह ज़रूर मौका मिलेगा तो पूछूंगा। लेकिन अब ये बताइए कि ये जो इस वक्त बराइज निज़ाम है, जैसा भी है, बोसीदा है, गला सड़ा है, ये वो गाड़ी है समझ लें जिसके चारों टायर पंक्चर हो चुके हैं। अब आपको उसको कहीं ना कहीं तो ले जाके खड़ा करना है। कैसे मामला को इसी निज़ाम के साथ बढ़ाया जाए, क्योंकि इस वक्त फिल वक्त मुमकिन नज़र नहीं आता। लोग बहुत ज़्यादा मसाइब का शिकार हैं। लोग तो हाल ये है कि इस वक्त सिलेंडर ना मिलने की वजह से पहले ही सरकारी अस्पतालों का जो हाल है, आपसे हमसे बेहतर कौन जानता है, क्योंकि यहीं रहते हैं। ये हम इसी माशरे के अंदर पैदावार है, हम ग्रास रूट के लोग हैं यार, ग्रास रूट के लोग हैं। अब ये बताइए कि यही निज़ाम है, यही सब कुछ है, कैसे आगे बढ़ाया जाए इन्हीं हालात में, कैसे मामला? देखिए सर, आपने बड़ी अच्छी बात की असर भाई, कैंसर का इलाज पैनाडोल डिस्परिन नहीं। मैं भी यही बात हमेशा और आप देखें कि वो रेडिकल उसका वो है, उसे जब तक उस टुकड़े को काट के नहीं फेंकेंगे। इस वक्त ये निज़ाम जो है इसको बिल्कुल तेज होना चाहिए, और निज़ाम उस वक्त तक तब्दील नहीं होगा जब तक हुक्मरान तब्दील नहीं होगा। हुक्मरान तब्दील करें, मैं गारंटी से कहता हूँ कि निज़ाम इनकलाब की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं कि जो कर सर खुद आ जाएगा। अगर आप नहीं करोगे, अगर आप पुरअमल तरीके से ट्रांजिशन ऑफ पावर आम आदमी को नहीं दोगे, तो फिर खूनी इनकलाब की तरफ कोई रोक नहीं सकता। नहीं तो वो तो आपने सही कह रहे हैं होगा, लेकिन उसके लिए आप आप देखें ना क्या नाइंसाफ़ी है। कहीं खाने को नहीं है, कहीं इलाज का नहीं है। क्या आप खुद ही अभी आप कह रहे हैं घर से बाहर निकलने में लोगों के इज्जतें महफूज नहीं है, तो आप क्या समझ रहे हैं? लोग अंदर से, मैं खुदा की कसम कह रहा हूँ, 22 करोड़ का 22 करोड़ लोग अवाम अंदर से भरे पड़े हैं, मजबूर हैं। वो जकड़ दी, ऐसा निज़ाम बनाया इन्होंने इस 75 सालों में कि अवाम जो है वो जकड़े गए हैं, वो एक मुसीबत में फंसे हुए हैं। उनको निकलने के लिए अब वो फट रहे हैं वो। तो मैं ये उनको कहता हूँ कि वो लोग अब जहाँ कहीं भी छोटा इंतखाब हो, बड़ा हो, कंट्रोलमेंट का हो, बल्दियाती निज़ाम हो, वो इन आजमाए हुओं को वोट न दें, आज़ाद को ले आएँ, ऐसे पार्टियों को ले आएँ जिनको जानते हो कि ग्रास रूट की सियासत करते हैं, ग्रास रूट वाले लोग हैं, अख्तियारात खुद लें। उसके लिए ज़रूरी है कि बजाय किसी और को आजमाएं, खुद इंतखाब लड़ें। अगर जब तक आम आदमी खुद इंतखाब नहीं लड़ेगा। लेकिन ये जो सोचों में चीज़ शामिल कर दी गई है, अपनों का वोट अपनों के लिए, दूसरों का वोट दूसरों के लिए, हमारों में से लिसानियत कौम परस्ती, फ़िरका परस्ती की सियासत आसान है, लेकिन ये सियासत लोगों को चाहिए कि ये सियासत आपको कोई रूट प्लान नहीं दे रही, रूट मैप नहीं दे रही कि किस तरह डेवलप बढ़ेंगे, हम तरक्की कैसे करेंगे। लिसानियत करके अपना का वोट अपने लिए या फ़िरका परस्ती की बुनियाद पे सुन्नी शिया और इन बुनियादों को बनाकर आप वोट ले लेते हैं अल्लाह और रसूल के नाम को सामने रख के, लेकिन आपके पास तो कोई रूट मैप नहीं है। आपके पास तो सिर्फ लोगों के जज्बात के खेलने के अलावा कुछ नहीं है। आप लोगों को झूठी लारे देते हैं, कौम परस्ती के लारे दे रहे हैं, मज़हब परस्ती के लारे दे रहे हैं, कहते हैं कि जब हमें वोट नहीं दोगे तो
जन्नत में आप नहीं जाओगे, ये आप लोगों को कर रहे हो। अब लोग इतने जाहिल नहीं हैं। मैं कहता हूँ ये ज़माना जहालियत से भी बदतर हालात हैं कि लोग अगर अब भी फ़िरका परस्ती, कौम परस्ती, लिसानियत और इसी बुनियाद उनको खिलाया जा रहा है। मुझे बता दें, पाकिस्तान में अभी भी यही जो काम चल रहा है। आज 2021 में बैठे हैं, दुनिया में कहीं कौम परस्ती, लिसानियत की बातें नहीं है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ कौम परस्ती पे इस वक्त अरूज पर है, फ़िरका परस्ती अरूज पर है, और फ़िरका परस्ती की बुनियाद पे यहाँ पे तकसीम हो चुकी है। तकसीम, इसको ख़त्म करने के लिए कोई बाहर से फरिश्ता नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने आपको अक्ल सलीम दी है आप जी। और ये 2021 जो इस वक्त मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया अपने अरूज पे है, आपके हाथ में हर चीज़ मौजूद है, तो आप मैसेज दें ना लोगों को कि न करें ना यार, ये जो कलमे के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को बेच रहे हैं, जो आप कौम परस्तियों को के नाम से बेच रहे हैं, इन्होंने क्या दिया है? 75 साल में पाकिस्तान के अंदर कौम परस्ती, फ़िरका परस्ती को बेचा गया है। उसी के बुनियाद पे लोगों ने इलेक्शन जीते हैं, उसी के बुनियाद पे। तो गलती किसकी हुई? आवाम की हुई कि ऐसे लोग जो कि फ़िरका परस्ती का नारा लगा के लाएं या जो कौम परस्ती का नारा लगा के आए, इन्हें रिजेक्ट कर दें और ख़ुद एक ऐसी पार्टियां लेकर आए जिनका मंशूर को देखें, जो आपसे फ़िरका परस्ती पर वोट नहीं मांग रहा है उसको तो आप दे नहीं रहे हो, जिसको आप लिसानियत के नाम पे वोट मांग उसको तो आप दे नहीं रहे हो। आप जनाब बरादरियों में बढ़ गए हो, आप ख़ानदानों में बढ़ गए हो, आपको भी आप कौम परस्ती, ये पश्तो बोलने वाला, ये फ़लाँ है, ये उर्दू बोलने वाला है, ये पंजाबी है, ये ख़त्म करें ना। एक कौम है, हम एक अल्लाह एक रसूल के मानने वाले कट्टर मुसलमान हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं फ़िरका परस्ती की। हमें लड़ाया जाता है इसलिए कि ताकि हुकूमत की जाए, हमें लड़ाया जाता है कौम परस्ती को और उस बुनियादों पर ताकि वोट लें। बता दें कोई ऐसी सियासी जमात मुझे बता दें, ये जितनी भी इस वक्त जितने भी लोग इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं वो कौम परस्ती और फ़िरका परस्ती की बुनियाद पर कहीं ना कहीं उनका वोट ही यही है। तो वो उससे निकालने नहीं देते लोगों को, और लोग उसके साथ उनके खेल रहे हैं, तो फिर क्यों रोते हैं? वो रोते रहोगे भाई। 22 करोड़ अवाम, जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, सारी जिंदगी रोते रहोगे अगर तुम लोगों ने अपनी रविश चेंज नहीं की और कौम परस्ती और लिसानियत और फ़िरका परस्ती पे आप खेलते रहे, ये खिलाते रहेंगे, आप बेवकूफ़ बनते रहोगे और इसी तरह आप महकूम रहोगे। ये महकूम कौमों की यही पहचान है, आप महकूम और आज़ाद नहीं हो, क्योंकि आपने अपनी सोचों पे ताले खुद डाले हैं। अमान साहब, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो गया है, बातें सारी ऐसी हैं कि गौरतलब हैं, और इंशाल्लाह आगे बहुत सारे दीगर मसाइल के ऊपर आपसे गुफ्तगू रहेगी, आपसे बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है, और अच्छी गुफ्तगू हमेशा आपके साथ रही है। आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इस कीमती वक्त में आपने बड़ा अच्छा मौका दिया। लोगों से सुबह आज बात हो गई, जज्बात काबू नहीं रहते, लेकिन अल्लाह जानता है कि आपने जो गुफ्तगू की है, बिलीव करें, आप पाकिस्तान के लोगों की तर्जुमानी करते हैं, और आपके अंदर जो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, आप जैसे लोगों को इस वक्त आगे आना चाहिए। उसने नज़र आपका बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह साहब। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। बात हुई कुछ सियासी सूरत हाल के हवाले से, और मामला को कैसे बेहतर बनाया जाए ये जानना ज़रूरी है, और जो बातें अभी अमानुल्लाह साहब ने कही बहुत ज़्यादा अहम है और गौरतलब है, इसके ऊपर ज़रूर गौर कीजिएगा। इसी बात के साथ इजाज़त आपसे लेंगे। कल इंशाल्लाह प्रोग्राम दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर पर हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।